السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ لوگوں کے پاس پھر سے حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر ایک بہت ہی مشہور اور معروف سورہ ہے قرآن مجید کا، اینڈ سورۃ الکوثر میں ٹوٹل 8 آیتیں ہیں اینڈ 102 نمبر سورہ ہے یہ قرآن مجید کا۔ تو سورۃ الکوثر کا ترجمہ دیکھنے سے پہلے ہم لوگ ایک چیز سمجھ لیتے ہیں کہ سورۃ الکوثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا مینشن کیا، کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنے بندوں کو۔ تو بیسیکلی سورۃ الکوثر میں اس چیز کو مینشن کیا گیا ہے کہ جو لوگ دولت کی طلب یعنی کہ دولت کمانے کی بھوک زیادہ رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں سورۃ الکوثر میں ذکر ہے، ان لوگوں کے لیے ہے یہ خاص کر کے، ہے تو سبھی کے لیے لیکن اس چیز کو یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ دولت کمانا چاہتے ہیں اور دولت کمانے کے چکر میں غلط راستہ بھی اختیار کرتے ہیں، حرام طریقے سے دولت کماتے ہیں، ناجائز طریقے سے دولت کماتے ہیں، جو کہ بالکل ہی ناگوار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ اینڈ دولت کمانے کا مطلب یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ زیادہ دولت کمانا کوئی گناہ کا کام ہے۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ دولت کما رہے لیکن جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، محنت مشقت کر کے، اس دولت میں کوئی حرام چیزیں نہیں ہیں، ناجائز چیزیں نہیں ہیں، کوئی جھوٹ چغلی غیبت نہیں ہے، تو پھر وہ غلط نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ زیادہ دولت کما رہے ہیں اور اس دولت کو صرف اپنے سوارتھ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ بیکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو دولت اس لیے نہیں دیتا ہے کہ آپ اس دولت کو صرف اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کریں۔ جیسے یوزولی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے، اپنی ماں بہن سب کے لیے اچھی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے دولت سے، لیکن مثال کے طور پہ پڑوس میں ایسا کوئی ہے یا ہمارے محلے میں، گاؤں میں، سماج میں جس کے تن پہ صحیح کپڑا نہیں ہے یا وہ بھوکے سو رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس چیز کو، تو پھر وہ دولت آپ کی کوئی کام کی نہیں ہے۔ اگر آپ ان دولتوں کو ان نیک کاموں میں استعمال نہیں کر رہے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں ایک دن آ جائے گا جب آپ کی گرفت ہو جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ تو بیسیکلی اس چیز کو سورۃ الکوثر میں بتایا گیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، یہ ہے پہلی آیت۔ اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے کہ تمہیں دولت کی طلب نے غافل رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں دولت کی طلب نے ہر وقت کیا رکھا؟ غافل رہا۔ آپ ہمیشہ دولت کی طلب میں لگے رہے کمانے کے چکر میں۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہ ہے سورۃ الکوثر کی دوسری آیت۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھا۔ اب سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی اور دوسری آیت کو ہم اگر سمجھیں گے کہ ہم لوگ ہر وقت دولت کمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، چاہے وہ راستہ صحیح ہو غلط ہو، ہم لوگ دھیان نہیں دیتے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے قبروں کو دیکھا۔ ہم لوگ ڈیلی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، لوگوں کو قبروں میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ڈیلی جنازہ اپنی آنکھوں کے سامنے سے دیکھ رہے ہیں کہ گزر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کلا سوف تعلمون، یہ ہے تیسری آیت۔ ایک دن آپ جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ایک دن ضرور آپ جان جاؤ گے۔ اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ تیسرا اور چوتھا آیت سمجھ میں نہیں آیا، تو جب آپ آگے جائیں گے 8 آیتوں کو دیکھیں گے تو آپ کو آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا۔ اب چلتے ہیں 5ویں آیت کی طرف۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم، 5ویں آیت کا ترجمہ ہوتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم علم والا یقین رکھتے تو تمہیں دولت کی طلب نہ ہوتی۔ تو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو
اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے جو ولی، اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو دولت کی طلب، دولت کی بھوک نہیں ہوتی۔ جو نیک بندے، جو پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، وہ زیادہ دولت کمانے کے چکر میں نہیں رہتے، کیونکہ ان لوگوں کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ زیادہ دولت نقصان کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ آپ جتنا زیادہ دولت کمائیں گے آپ کو حساب بھی اتنا زیادہ ہی دینا پڑے گا، ایک ایک قطرے، ایک ایک روپے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کہ آپ نے اس دولت کا استعمال کہاں پہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ الکوثر کی 5ویں آیت میں یہی فرماتا ہے، قَلَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، اگر تمہیں علم والا یقین ہوتا تو تمہیں دولت کی بھوک زیادہ نہیں ہوتی، طلب تمہیں دولت کی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ علم والے ہوتے ہیں، جو لوگ پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو پرہیزگار عالم ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں نہیں ہوتے، وہ لوگ زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ میں یہ کام کر دوں گا تو مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہ ہے 6 آیت، اور ایک دن تم جہنم کو دیکھو گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَوُنَّ عَيْنَ الْيَقِينَ، یہ ہے 7ویں آیت، اور یقیناً ہم سب، آپ ہم ایک دن ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ اگر آپ کے اندر دولت کی طلب زیادہ رہے گی، زیادہ غلط راستوں سے آپ پیسے کمائیں گے، تو وہ دن جب آ جائے گا، جب ایک دن جب آپ ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ لَا تَرَوُنَّ الْجَحِيمَ لَتَرَوُنَّ عَيْنَ الْيَقِينَ، یقیناً آپ جہنم کو دیکھو گے۔ لَتَرَوُنَّ عَيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور یہ ہے سورۃ الکوثر کی 8ویں آیت۔ اور ایک دن آ جائے گا جب آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہر ان سبب کا حساب لے گا جو اللہ نے تمہیں نعمت بخشی ہے۔ جو بھی نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ہے ان سب کا حساب ایک دن تمہیں دینا ہوگا۔ یہ سورۃ الکوثر کی 8ویں آیت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر پورے آیت کو، پورے سورے کو نچوڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں زیادہ دولت کی طلب نہیں رکھنی چاہیے۔ جتنی زیادہ دولت کی طلب ہوگی، آپ ہر وقت، آپ کو سکون نہیں آئے گا، کیونکہ آپ آج 10 کماؤ گے، کل 20، یہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، آپ کو سکون کبھی نہیں ملے گا۔ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا کہ ہاں بس اتنا ہی، اب نہیں، آپ کو اور لگے گا، اور زیادہ، اور زیادہ، اور زیادہ۔ تو زیادہ دولت کی طلب نہیں رکھنی چاہیے، اور جتنی بھی دولت آپ کما رہے ہیں آپ ضرور دیکھیں کہ وہ دولت میرا کہاں سے آ رہا ہے، جائز طریقوں سے آ رہا ہے کہ نہیں، کہیں وہ پیسے حرام کے تو نہیں ہیں۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں اور حلال طریقے سے پیسے کمائیں۔ تو یہ سورۃ الکوثر جو میں نے آپ لوگوں کے پاس رکھا، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگلے ہفتے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔